کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بیان چل رہا تھا امر کے تعلق سے۔ کل کے پچھلے سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ امر کس کا معنی کیا ہوتا ہے، امر کا لغت کے اندر، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی پچھلے سبق میں۔ آج کے سبق میں یہ چیز بیان کریں گے کہ امر مطلق کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ امر مطلق، جب امر کسی قرینے سے اور عدم قرینے سے خالی کر کے بولا جائے تو وہاں امر سے کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ صحیح ہے، اس بارے میں اختلاف ہے کہ امر جب کوئی قرینے سے خالی ہو، کوئی قرینہ نہ ہو وہاں پر، اور عدم قرینے سے خالی ہو تو اس کا مطلق حکم امر کا کیا نکلتا ہے؟ تو ائمہ حنفیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امر مطلق جب ہو تو وہ وجوب کا معنی ادا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور امر کے جو معنی ہیں جو دوسرے، امر جو ہے 18 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جتنے اور بھی زیادہ لوگوں نے استعمال کیے ہیں۔ آپ اس کے اندر آپ دروس البلاغہ کے اندر اس چیز کو پڑھیں گے کہ امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، ارشاد کے لیے آتا ہے، ندب کے لیے آتا ہے، استحباب کے لیے آتا ہے، امتنان کے لیے آتا ہے، تخیر کے لیے آتا ہے، تعجیز کے لیے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ امر کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ تو ان سارے معنی میں سے اگر کوئی قرینہ نہ پایا جاتا ہو تو ایسی صورت میں مطلق امر کا جو ہے اصل اعلیٰ حکم یہ وجوب ہے۔ کیا ہے؟ حنفیہ کی بس دلیل ایک یاد رکھ لیں کہ حنفیہ جو ہے کہتے ہیں کہ امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ اس کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے جب کسی قرینے سے خالی ہو تو کامل درجہ یہ ہے کہ وجوب مانا، لہذا جب کوئی قرینے سے خالی ہو تو اس کا معنی وجوب ہے، لہذا اسے وجوب پر محمول کیا جائے گا۔ ہاں اگر وجوب سے خالی کوئی قرینہ پایا جاتا ہو تو وہاں پر اسے اسی معنی کے اعتبار سے محمول کریں گے جو 18 معنی میں سے کوئی ایک اس بات کا تقاضا کرتا ہو۔ سمجھ آیا؟ جیسے اچھا دلیلیں بھی دیں گے حنفیہ اپنی اس پر کہ دیکھیے، اچھا امر جب وجوب کے لیے ہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ امر جب وجوب کے لیے نہیں ہوگا تو وہاں پر زیادہ استحباب ہوگا، تخیر ہوگی، تو وہاں گناہ وغیرہ کا صدور نہیں ہوگا۔ امر کو کوئی چھوڑ دے تو وہاں گناہ نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ لیکن امر جب وجوب کے لیے ہو، اس کو چھوڑے کوئی تو اس کا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ ترک کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، معصیت ہوتا ہے، اور امر کا جو چھوڑنے کی وجہ سے انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہوگا۔ تو امر جب مطلق وجوب کے لیے ہوگا تو اس کو چھوڑنا کیا ہوگا؟ گویا کہ کیا ہوگا؟ امر کا بجا لانا ایتمار کہلائے گا، اطاعت کہلائے گا، اور امر کا چھوڑ دینا معصیت کہلائے گا۔ امر کا کرنا بالکل ایسا ہٹا، اس کو لگ ہی نہیں رہا، سو رہا۔ امر کا بجا لانا کہلائے گا، ایتمار کہلائے گا، اطاعت کہلائے گا، اور امر کو چھوڑ دینا یہی معصیت کہلائے گا۔ اور معصیت جو ہوتی ہے حق شرع میں گناہ ہوتی ہے، لہذا اس پہ سزا بھی ملے گی، صحیح ہے؟ امر مطلق کیا حکم جو ہے جب قرینے وغیرہ سے خالی ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب ہے۔ اب اس پر آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہاں دیکھیں
کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں امر کا دونوں کا معنی فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا یہ دونوں امر ہیں، یہ دونوں امر ہیں، ان دونوں کا معنی یہاں پر وجوب ہے، اور یہاں ضروری ہے انسان پر جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہے اور غور سے سنیں، صحیح ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں قریب نہ ہونا اس درخت کے ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں وَلَا تَقْرَبَا یہ بھی کیا ہے، یہاں پر بھی وجوب ہے تو یہ نہیں لیکن نہیں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، مگر نہیں میں بھی امر کی طلب ہوتی ہے، ایک کام سے رک جانا تو کیا ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، امر کی طلب ہوتی ہے۔ گویا کہ اجتنما یا ابعدا کے معنی میں، کس کے معنی میں ہوں گے یہ، تم دور رہو، اجتنبا بچ جاؤ اس درخت سے۔ تو لزوم اور عدم لزوم کے قرینے سے خالی ہو تو وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو ہوا، یہ دونوں امر وجوب کے لیے آئے، دکھائیں آیت کریمہ۔ مزید احکام شریعہ میں سے دلیل اس بات پر کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور اس کا کرنا ثواب ہوتا ہے، اطاعت ہوتا ہے، اور اس کا چھوڑ دینا کیا ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے۔ پھر اللہ نے اسجدو کا لفظ آیا تھا، سجدہ کرو۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا ایک جگہ ما منعک ان تسجد لمن خلقت بیدیا، تجھے کس چیز نے روکا اس چیز کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے تجھے کہا تھا سجدہ کرنے کو۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں سے حنفیہ فرماتے ہیں کہ امر کا اگر مطلق ہو تو وجوب کے لیے ہوتا ہے اور اس کا کرنا اطاعت ہوتا ہے، چھوڑ دینا سزا ہوتا ہے۔ اگر یہ سجدہ کرنا یہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ شیطان سے ناراض نہ ہوتا، اس کو سزا نہ دیتا، اس کو جنت سے نہ نکالتا۔ یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ امر کا جو ہے ترک کر دینا معصیت ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اور امر کا بجا لینا کیا ہوتا ہے، اطاعت کرنا۔ اسی طرح جو ہے عرف سے بھی اس کی دلیل پیش کریں گے کہ عرف میں بھی جو ہے اگر ہم کسی سے کہیں گے عرف میں بھی تو وہاں پر بھی جو ہے اس کو میں عرف میں کہا جاتا ہے اس نے اطاعت کی، اس کے حکم کو بجا لایا۔ تو گویا کہ عرف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو امر کا معنی جو عرف میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ وجوب کا معنی سمجھا جاتا ہے، اور نہیں کرنے کو اس کو کہا جاتا ہے معصیت کہا جاتا ہے، نافرمانی کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا دیکھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اختلف الناس فی الامر المطلق، ناس سے مراد یہ عام ناس نہیں ہے، مجتہدین علماء امت مجتہدین مراد ہے، صحیح ہے، نہیں ان لوگوں کا اعتبار نہیں کسی کا۔ اختلف الناس فی الامر المطلق یعنی مجتہدین علماء اسلام نے جو ہے امر مطلق کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ امر مطلق کے بارے میں کیسا امر مطلق؟ المجرد عن القرینہ، یعنی ایسا امر مطلق جو خالی ہو قرینے سے، ایسا امر مطلق جو قرینے سے خالی ہو، الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، ایسا امر مطلق جو قرینے سے خالی ہو اور جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہو۔ لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہو، ایسا امر مطلق کے بارے میں کیا کیا ہے ترجمہ میں، یعنی لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہونے والے امر مطلق کے بارے میں علماء مجتہدین نے اختلاف کیا ہے۔ بس یہ اختلاف یہاں ذکر پیش کر دیا ہے، لیکن حنفیہ کا جو ہے کیا کہنا ہے راجح وہ یہاں پر بیان کریں گے۔ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ مُوجِبَهُ الْوُجُوبُ، مذہب صحیح ہے کہ اس کا موجب کیا ہے، وجوب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اس بارے میں دو آیت کریمہ یہاں پیش کر رہے ہیں، کس پر، وجوب پر۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم اس درخت سے قریب نہ ہونا ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
لیکن یہاں ہم یہ اس کو یہ نہیں دیں گے، بس کہیں گے خطا اجتہادی کا نام دیں گے، صحیح ہے نہیں؟ انبیاء اکرام سے جو کچھ بھی ہو، بندے کو کیا مجال کہ اس باب میں بات کر سکے، وہ اس کے بندے ہیں، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں سے خطاب کرے، لیکن کسی عام انسان کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ نبیوں کی شان میں کس طرح سے وہ بات کرے۔ یہ اس سے اور مرتبہ ملتا ہے انسان کو جب وہ اتنی بلند والا مقام مرتبے والے ہیں، ان کی بارے میں یہ ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ تو یہ ہر انسان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ان سے لغزش ہو گئی، ان سے یہ ہو گیا، اس طرح سے نہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ دونوں آیتیں کریمہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر دونوں کے اندر دکھانا مقصود ہے کہ قرینے اور لزوم اور عدم لزوم کے قرینے سے خالی ہیں، دونوں وجوب پر دلالت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ لزوم اور عدم لزوم کیسے؟ مطلب کوئی ایسا قرینہ ہو جو لازم بتلاتا ہو کسی چیز کو، اور عدم لزوم یعنی کوئی لازم نہیں ہے، واجب نہیں، کوئی چیز لزوم والا ہوگا تو واجب ہوگا، عدم لزوم لازم نہیں ہے تو واجب نہیں، بلکہ 18 معنی میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم حج کرتے ہو، حج، تو اس وقت میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تو کسی پرندے کا شکار کرو، کسی گھاس کو کھاڑو وغیرہ وغیرہ، کسی کو کوئی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو۔ کیا کرو؟ ہاں، یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ اب یہاں فَاصْطَادُوا امر کا صیغہ آیا، کیا ہر حاجی پر جو ہے سارے شکار کرنا ضروری اب ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ مندوب کا حکم ہے، مستحب ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو وہ جو گناہ ہوتا تھا اس پہ منع کیا گیا تھا، وہ ممانعت کیا ہو گئی؟ ختم ہو چکی ہے۔ یعنی امر کے اندر اباحت وغیرہ کا قرینہ ہو تو کیا ہوگا؟ امر اباحت کے لیے ہوگا، ورنہ وجوب کے لیے ہوگا۔ اور مثلا ممانعت کے بعد اگر امر آتا ہے تو یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہے ممانعت آ جائے اور ممانعت کے بعد پھر امر آ جائے تو وہاں اباحت کے لیے عام طور پر ہوتا ہے۔ ممانعت جیسے ممانعت آئی تھی کہ منع کر دیا گیا شکار مت کرنا، بھی کچھ مت کرنا، پھر ممانعت کے بعد امر آ گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو یہاں کیا ہے؟ اباحت کے لیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ انسان کرے شکار۔ اسی طرح کہ آپ نے بہت مثالیں پڑھی ہیں، جیسے مثال جیسے اقیم الصلاۃ، یہ وجوب کے لیے ہے۔ اسی طرح ارشاد یعنی فائدہ دینے کے لیے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، فائدہ ہے اس میں کہ آپ نے گواہ بنا لو تاکہ تمہارے پھر بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اسی طرح امر آتا ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کس کے لیے آتا ہے؟ امتنان، احسان جتلانے کے لیے۔ اسی طرح امر آتا ہے ادب دینے کے لیے، کُل مِمَّا یَلِیکَ، کھاؤ اپنے قریب والی جگہ سے کھاؤ، یا ادب سکھانے کے لیے حضور نے فرمایا حضرت انس سے کہ اپنے قریب والی جگہ سے کھاؤ۔ اسی طرح زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو۔ اسی طرح تخیر کے لیے آتا ہے، تعجیز کے لیے فاتوا بسورۃ من مثلہ، عاجز کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو تقریباً یہ 18 معنی ہیں امر کے، جو امر ان معنی کے لیے آتا ہے، لیکن جب تک ان میں سے کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا ہوگا تب تک کیا کریں گے؟ امر کو وجوب پر ہی محمول کریں گے۔ صحیح ہے؟ آپ ان کو لکھ لینا، اس میں سے بہت سارے جو معنی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اب کہہ رہے ہیں وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، مذہب صحیح کیا ہے اس بارے میں؟ جمہور حنفیہ کے نزدیک کہ ان موجبہ الوجوب، کہ اس کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے، یعنی موجب، مقتضا اور حکم سب اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ موجب، مقتضا اور حکم، اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب ہے۔ کہہ رہے الا اذا قامت دلیل علی خلافی، مگر جب اس کے خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اسی حساب سے پھر اس کو محمول کریں گے۔ لیکن دلیل اگر کوئی قائم نہیں ہے اس کے خلاف پر تو کیا ہے اس کا موجب، مقتضا؟ وہ واجب ہی ہوگا۔ اب بیان فرما رہے ہیں لأن ترک الامر معصیت، اس لیے کہ امر کا چھوڑ دینا کیا یہ معصیت۔ اگر کوئی امر کو چھوڑ دیتا، نماز کا حکم دیا گیا تو کہیں گے یہ معصیت ہوئی۔ کما ان الاتمار طاعت، جیسا کہ حکم کو بجا لینا کیا ہوتا ہے؟ یہ طاعت ہوتا ہے۔ یہ تو ایک قرآن پاک سے ہم نے بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، احکام شریعہ میں پتہ چلتا ہے کہ امر کا بجا لانا واجب ہوتا ہے، چھوڑ دینا سزا ہوتا ہے، اسی لیے شیطان کو یہ سزا بھگتنی پڑی
اگر یہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا تو اتنا نہیں ہوتا. اس پر جو ہے عرف عام سے دلیل دے رہے ہیں. جو حماسی جو ہے یہ مؤلف قصائد حماسہ کا، اس میں جو ہے بڑے بڑے اشعار شعراء کے نام اشعار جمع کیے گئے، اور اس سے جو ہے پھر بعد میں چل کر کے اس کا ایک کتاب مستقل نام پڑ گیا دیوان حماسہ، جو پڑھائی جاتی ہے دیوان حماسہ. اسی میں سے جو ہے قال الحماسی، حماسی نے کہا، حماسی نے کیا کہا ہے، ایک شعر ہے اور وہ شعر کے اندر اپنی محبوبہ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے میری محبوبہ، تو نے جو اپنے حکم دینے والوں کی پیروی کر لی، تجھے جو ہے حکم دینے والے حکم دے رہے ہیں اور تو نے پیروی کیسے کر لی؟ میری محبت کی رسی کو کاٹ کر، ان کی باتوں میں آ کر کے تو نے مجھ سے قطع تعلق کر دیا. ارے تو ان کی بات مان رہی ہے، تو بھی ان کو حکم دے حکم دینے والوں کو کہ وہ بھی ایسا کریں، اپنی محبت کو رسی کاٹیں. اگر وہ تیری اطاعت کریں اس بارے میں، اگر وہ تیری اطاعت کریں، وہ بھی اپنی رسی کاٹیں تو بھی صحیح ایسے کر، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بھی کیا مت کر. تو یہاں عرف عام سے بتایا، عرف سے دلیل دے کر فرمایا کہ کسی کا بجا لانا کیا کہتے ہیں، اطاعت کہلایا جاتا ہے، اور عرف میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے اگر نہ کرنے کو معصیت کہا جاتا ہے. دیکھیں اس میں قال الحماسی، حماسی نے کہا اطاعتی لآمری کی، اطاعتی اے میری محبوبہ تو نے پیروی کی، اطاعت کی، لآمری کی، آمرینہ اپنے حکم دینے والوں کی. کیا دی؟ بسرم حبلی، حبل مانے ہوتا ہے رسی، لیکن میری محبت کی رسی کو کاٹ کر، میری محبت کی رسی کو کاٹ کر اپنے حکم دینے والوں کی تو نے کیا کی؟ اطاعت کی. مریہم، اے مری امر ہے، مری اے آمری کی میں کیا تھے؟ مریہم، اے تو بھی انہیں حکم دے. کیا؟ کیسے؟ حکم دینے والوں کو تو بھی حکم دے. کس کا؟ بسرم حبلی، جنہوں نے میری رسی کٹوائی ہے تو بھی ان کو حکم دے. کیا؟ فی احبتہم، اپنی محبوباؤں کے بارے میں، فی بذا کا، تو بھی ان کو حکم دے اب ان کی محبوباؤں کے بارے میں، بذا کا، اسی طرح کا حکم دے کہ وہ بھی اپنی رسی کاٹیں. مراد یہ کہ وہ اپنی محبوبہ کو چھوڑ دیں. تو نے اپنے حکم دینے والوں کی پیروی کی، بسرم حبلی، میری رسی کو کاٹنے میں، مریہم تو بھی ان کو حکم دے ان کی محبوباؤں کے بارے میں اس رسی کے کاٹنے کا. فہم ان طاعو کی، اگر وہ حکم دینے والے تیری اطاعت کر لیں، اگر وہ حکم دینے والے تیری اطاعت کر لیں، فتاوعہم، تو بھی ان کی اطاعت کر. کیا کر؟ تو بھی ان کی اطاعت کر. کیسے اطاعت کر؟ چلے میری رسی کاٹ دے، ٹھیک ہے. اگر وہ تیری اطاعت کریں تو بھی ان کی اطاعت کر، اگر وہ تیری اطاعت کرے تو بھی ان کی اطاعت کر. وَإِنْ آسَوْا کی، اور اگر وہ تیری رسی، اگر تیری نافرمانی کریں، یعنی وہ اپنی رسی کو تو نہ کاٹیں، صرف تجھ سے کٹوائیں، میری محبت ختم کروائیں اور اپنی محبت ختم نہ کریں، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں، فَآسِی مَنْ عَصَاکِ، تو بھی نافرمانی کر اس کی جس نے تیری نافرمانی کی. فَآسِی مَنْ عَصَاکِ، تو بھی نافرمانی کر اس کی، من عصاکی، جس نے تیری نافرمانی. ترجمہ میں آ گیا. اب دیکھیں اس شعر کے اندر دو چیزیں آئی ہیں. کیا کر؟ اطاعتیہ فہم انتاؤ فتاویم، اگر وہ تیری اطاعت کرے تو بھی ان کی اطاعت کر. تو امر دیکھیں کس لیے آیا؟ یہاں گویا کہ وجوب کے لیے آیا. یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اعتمار کا معنی تاویعہم، تاویع کا، کہ تو بھی پیروی کر ان کی. اور وَإِنْ آسی کا، آسو کا فآسی، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو بھی ان کی نافرمانی کر. فآسی، آسی کا اے اترکی امرا من ترک امرا کا، تو بھی اس کے کام کو، حکم کو چھوڑ دے جس نے تیرے حکم کو چھوڑ دیا. دیکھیں یہاں امر کا نام کیا رکھا گیا؟ امر کے ترک کا نام معصیت رکھا گیا. امر کے ترک کا نام کیا رکھا گیا؟ معصیت کہہ رہے ہیں نا یہاں. اگر وہ اطاعت نہ کریں تو اس کا نام کیا دیا شاعر نے؟ معصیت نام قرار دیا. تو امر کا وجوب کا ادا کرنے کو کیا نام دیا؟ اطاعت دیا. تو عرف سے بھی پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ ہماری دلیل جو ہم نے کہی ہے کہ امر جب قرینے سے خالی ہو تو وہاں کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. شریعت سے بھی ہم نے احکام شرع سے، قرآن پاک سے دلیل دی، اور عرف میں بھی یہ چلا ہے، رائج ہے کہ عرف میں بھی اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ اگر
کوئی کسی کی اطاعت کرے تو اس کو اعتمار کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر کسی کا حکم نہ بجا لائے تو اس کو نافرمانی معصیت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تو عرف میں ہوا۔ اب احکام شرع میں اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ مستحق سزا بھی ہوتا ہے، مستحق، یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب فرماتے ہیں وَالْإِسْيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَىٰ حَقِّ الشَّرْعِ، اور وہ اسیان جو حق شرع کی جانب راجع ہو، سبب للعقاب، وہ کس کا سبب ہوتا ہے؟ عقاب کا سبب ہوتا ہے، عقاب کا۔ تو وہ اسیان، وہ نافرمانی جو حق شرع کی جانب راجع ہو، وہ اسیان کا سبب ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ سزا کا سبب ہوتی ہے۔ لہذا کسی کو حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اگر کر لے تو اسی کا نام اعتمار کہا جائے گا، اطاعت کہا جائے گا، اور اس کو چھوڑ دے تو اسی کا نام معصیت کہا جائے گا، جو سبب للعقاب، جو عقاب کا کیا ہوگا؟ سبب ہوگا۔ وَالْإِسْيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَىٰ حَقِّ الشَّرْعِ، تو وہ اسیان جو حق شرع کی جانب راجع ہو تو وہ سبب للعقاب، وہ عقاب کا سبب ہوتا ہے۔ اب اس پہ مزید تحقیق بیان فرماتے ہیں کہ امر کا چھوڑ دینا کیسا معصیت ہے۔ ایک عرف میں دیکھیں، ایک غلام ہے، ایک آدمی کا غلام ہے، وہ بندہ جو ہے غلام کو اپنے حکم دیتا ہے کہ میرے یہ کام کو کرو، اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کو کہیں گے اطاعت، اگر نہ کرے تو اس کو کہیں گے نافرمانی۔ تو بتائیے جس کا وہ غلام ہے اگر نہ کرے تو وہ عرف اور شرع کے اعتبار سے سزا کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو جب ایک انسان کا غلام ہے، اس کے اندر اس کی ملکیت قاصر ہے، کیسے قاصر ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ پیر نہیں بنائے، اس کی آنکھیں نہیں بنائی، اس کے جسم نہیں بنایا، اس کے اندر ملکیت قاصر ہے، اس کا حکم نہ مانے تو شرع عرف کے اعتبار سے وہ اس سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر ایسا مالک کل جو ساری دنیا کا مالک ہے، ہر جز کا مالک ہے، جس نے ساری دنیا بنائی، اس کی کوئی مخالفت کرے، اس کی نافرمانی کرے تو کیوں جو ہے سزا کا مستحق نہیں ہوگا؟ وَتَحْقِيقُ أَنَّ لُزُومَ الْإِعْتِمَارِ، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ اعتمار کا لازم ہونا، یعنی اعتمار یعنی اطاعت کا لازم ہونا، انما یکون بقدر ولایت العامر، عامر جو حکم دینے والے کی دبدبے قدرت کے مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے، علی المخاطب، مخاطب پر سامنے والے مخاطب پر حکم دینے والے کی قدرت کے مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ اس کی قدرت ہوگی اسی پر حکم چلا سکتے ہیں، اگر جس پر قدرت نہیں اس پر حکم نہیں چلا سکتے۔ ایک ایسے آدمی کو حکم دے رہے ہیں آپ جس کی اطاعت آپ پر بالکل بھی واجب نہیں ہے تو وہ نہ مندوب ہوگا نہ وجوب ہوگا۔ اگر حکم دینے والا ایسا ہے جو عالی مرتبہ ہے اور اپنے چھوٹے والے کو دے رہا ہے تو وہاں وجوب ہوگا اگر غلام کو دے رہا ہے، اور اگر اپنے درمیان والے کو دے رہا ہے تو التماس ہو سکتا ہے، تو وہاں پر بھی مندوب وغیرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ مخاطب پر، سامنے والے پر حکم دینے والے کی ولایت اور مرتبہ، دبدبہ اور قدرت جو ہوتی ہے اس کی مقدار کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ اس کا جو ہوگا یہ قدرت ہوگی اتنا ہی زیادہ لوگوں پر جائے گا۔ صحیح ہے؟ ایک انسان پر قدرت بالکل بھی ہے نہیں، اس کا کوئی جانتا ہی نہیں اس کو، اس پر آپ حکم نہیں چلا سکتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مخاطب پر، یعنی اس کی شدت اور ذوف کیا ہوتی ہے؟ مخاطب پر عامر کی، حکم دینے والے کی ولایت کی مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا إِذَا وَجَّهْتَ صِيغَةَ الْأَمْرِ، اسی وجہ سے اگر تم نے متوجہ کیا امر کا صیغہ متوجہ کیا اِلَى مَن، ایسے انسان کی طرف، من لا یلزمہ طاعتُ کا اصلا، جس پر آپ کی اطاعت بالکل بھی نہیں ضروری، جس پر آپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے، لا یکون ذالک موجبا للاعتمار، تو یہ آپ کا جو متوجہ کرنا امر کا صیغہ، لا یکون ذالک یعنی یہ متوجہ کرنا یہ سبب نہیں ہوگا للاعتمار، اطاعت کرنے کا۔ سمجھ میں آیا؟ لہذا یہ کہا کہ مخاطب پر عامر کے حکم کی مقدار کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس یہ کہ آپ نے متوجہ کیا امر کا صیغہ ایسے انسان کی طرف، من لا یلزمہ طاعتُ کا اصلا، جس پر آپ کی اطاعت بالکل بھی لازم نہیں ہے، لا یکون ذالک موجبا للاعتمار، تو یہ متوجہ کرنا جو ہے اعتمار اطاعت کا سبب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ولایت ہے ہی نہیں، اس پر صحیح ہے نہیں، نہ تو محبت کے اعتبار سے ہے اور نہ قدرت کے اعتبار سے ہے، تو کسی اعتبار سے ہے ہی نہیں، تو کسی پہ سبب نہیں بنے گا۔ وَإِذَا وَجَّهْتَهَا إِلَى مَن لَا يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيدِ، من يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيدِ، اور جب آپ نے متوجہ کیا امر کے صیغہ اِلَى من،
ایسے کی طرف طاعتو کا من العبید، جن کی طاعت جو ہے، جن کی کیا ہے، ہاں جن پر تمہاری طاعت کرنا ضروری ہے، من العبید یعنی غلام جیسے. اور اگر آپ نے متوجہ کیا امر کے صیغے کو ایسے کی طرف، یلزمہ طاعتو کا، جن پر تمہاری اطاعت ضروری ہے جیسے غلام وغیرہ، لازمہ الاتمار، تو اس پر کیا ہوگا، اب ضروری ہوگا، اطاعت کرنا ضروری ہوگا، لا محالہ یقینی طور پر. حتیٰ لو ترکہ اختیاراً، یہاں تک کہ اگر وہ اختیار سے اپنے ترک کر دے، اوکے نہیں کروں گا، پانی لا کے دو، نہیں لاؤں گا، یہاں اب تو کیا ہوگا، معصیت کہلائے گا اور سزا کا بھی مستحق ہوگا. یہاں تک کہ وہ اپنے اختیار سے اس کو ترک کر دے، یستحق العقاب عرفا و شرعاً، تو ایسی صورت میں یہ جو اطاعت کو ترک کرنے والا، جس پر آپ کی اطاعت ضروری تھی، یہ عرف کے اعتبار سے بھی اور شرع کے اعتبار سے بھی کیا ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں فعلی ھذا عرفنا، یہ ساری صورت جو ہم نے جو ذکر کی، کیا کہ عامر کی ولایت کے مقدار سے مخاطب پر کیا ہوتی ہے، اطاعت ضروری ہوتی ہے. فعلی ھذا، اسی پر ہم نے کہا، انا لزوم الاعتمار، کہ اطاعت کا بجا لانا، لازم ہونا، بے قدری ولایت العامر، حکم دینے والے کی ولایت کے مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے. اذا ثبت ھذا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ، بین سطور بھی دیکھ لے کرے کبھی کبھی، جب یہ ثابت ہو گیا کہ لزوم الاعتمار بے قدری ولایت العامر، کہ طاعت کو بجا لانا یہ حکم دینے والے کی ولایت کے اعتبار سے ہوتا ہے، فنقول، تو ہم کہتے ہیں کیا، ان اللہ تعالیٰ ملکن کاملاً فی کل جزء من اجزاء العالم، بے شک اللہ تعالیٰ کی کامل ملکیت ہے، فی کل جزء من اجزاء العالم، عالم کے ہر جز میں، عالم کے اللہ تعالیٰ کی پوری کامل ملکیت ہے عالم کے ہر جز میں. اور وہاں کیا تھی، ملکیت قاصر ہے، غلام کے بدلے. وَلَهُ التَّصَرُّفُ كَيْفَ مَا شَاءَ، اور اسے تصرف کا حق حاصل ہے جیسے بھی وہ چاہے، جیسے بھی وہ چاہے اور ارادہ کرے، اس کو بدلے، اس کو منسخ کرے، اس کو ناسخ کرے، سب کو اختیار ہے. بندوں کو اتنا اختیار ہے بھی نہیں، اسے اختیار ہے کیف ما شاء و اراد، جیسا وہ چاہے، جیسا وہ ارادہ کرے. وَإِذَا ثَبَتَ، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی، اَنَّ مَن لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ، کہ وہ انسان جسے ملکیت قاصر حاصل ہے، فی العبدی، غلام میں، کانا ترک الاتمار سببا للعقاب، تو ایسی صورت میں اطاعت کو چھوڑ دینا یہ سبب ہوتا ہے کس کا، سزا کا. فما ظنو کا، تو تمہارا کیا گمان ہے، فی ترکی امر من، ایسی ذات کے حکم کو ترک کرنے میں، تو تمہارا گمان کیا ہے ایسی ذات کے حکم کو، ایسی ذات کے حکم کو ترک کرنے میں، تو تمہارا کیا گمان ہے، فی ترکی امر من، ایسی ذات کے حکم کو ترک کرنے میں، او جدک من العدم، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، جس نے تمہیں وجود بخشا، وَأَدَرَّ عَلَيْكَ شَعَابِيبُ النِّعَمِ، نیام مانے نعمتیں، اور شعابیب مانے ہوتا ہے بارشیں. اور تمہارا گمان کیا ہے ایسی ذات کے بارے میں، ایسی ذات کے امر کو ترک کرنے کے بارے میں، من او جدہ کا من العدم، جس نے تمہارے عدم سے وجود بخشا، وَأَدَرَّ، اور تمہارے پر برسائیں، کس پر، نعمتوں کی بارشیں برسائیں. یہ ظنو کا یہ کہہ کے چھوڑ دیا. اب یہ سمجھنا آپ کے بارے میں کیا سمجھا ہے اس کے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا. تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا گمان ہے ایسی ذات کے امر کو ترک کرنے کے بارے میں جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا اور تم پر جو ہے اپنی نعمتوں کی بارشوں کو برسایا، اس کے حکم کی مخالفت کرنے سے تمہارا کیا گمان ہے. جب ایک آدمی جس کی ملکیت قاصر ہے، اس کی جو ہے اگر وہ اطاعت کر لے تو اطاعت کہلایا جاتا ہے، چھوڑ دے تو اس کو معصیت کہلایا جاتا ہے. اور ایسی صورت میں عرف اور شرع کے اعتبار سے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. پھر وہ اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کی پوری دنیا کے اندر ہر جز کے اندر ملکیت کامل ہے، اس کے حکم کی مخالفت کرو گے تم تو اور جس نے ساری تم پر بارشیں نثار کی ہیں، اس کے حکم کو مخالفت کرنے میں کیا ہوگا، سزا کا ضرور مستحق ہوگا. ہو گیا ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا. اب یہاں پر تھوڑی سی آپ اگر اس میں اشارہ کر دیتے ہیں، امر 18 معنی کے لیے آتا ہے، کتنے، اور بعض لوگوں نے اور بھی ذکر کیے ہیں. مثلا وجوب کے لیے آتا ہے، اقیم الصلاۃ،
ارشاد کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کو بتایا جائے یہ فائدہ ہے تمہارا، یہ کر لو، جیسے کہ دو آدمی جو ہیں لین دین کر رہے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے واشہدوا ذوی عدل منکم، دو گواہ بنا لو تم میں سے۔ اسی طرح اکرام کے لیے آتا ہے تعظیم ادخلوا بسلام آمنین، اباحت کے لیے آتا ہے اذا حللتم فاصطادوا، امتنان کے لیے آتا ہے جیسے کلوا مما رزقکم اللہ، احتقار حقارت بیان کرنے کے لیے آتا ہے جیسے القوا ما انتم ملقون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جادوگروں سے کہا ڈالو، تم ڈالنا ہے تمہیں۔ اخبار کے لیے آتا ہے فلیضحکوا قلیلا، اہانت کے لیے آتا ہے ذق انک انت العزیز الکریم، تعدیب ادب سکھانے کے لیے آتا ہے کل مما یلیک، اپنے قریب والی جگہ سے کھاؤ۔ تحدید اور تحدید کے لیے آتا ہے توبیخ کے لیے اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو۔ تعجیز کے لیے آتا ہے عاجز بنانے کے لیے فاتوا بسورۃ من مثلی، تسخیر کے لیے آتا ہے جیسے کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ اسی طرح تکوین کے لیے آتا ہے جیسے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تسویہ کے لیے آتا ہے اصبروا او لا تصبروا، یہ سب پڑھ لیا آپ نے دروس بلاغہ کے اندر۔ تمنی کے لیے آتا ہے الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی، انجلی وہاں پر لفظ آیا ہے۔ اسی طرح تعجب کے لیے آتا ہے جیسے اسمی بہم وابصر۔ اسی طرح ندب کے لیے آتا ہے جیسے فکاتبہم ان علمتم فیہم خیرا، دعا کے لیے آتا ہے جیسے رب اغفر لی۔ یہ اس طرح کے اور بھی بعض لوگوں نے کہے ہیں، مثلا اذن کے لیے آتا ہے جیسے ادخل، تکذیب کے لیے آتا ہے، تفویض کے لیے آتا ہے، مشورہ کے لیے آتا ہے تو بہت سارے معنی، لیکن جب امر میں کوئی میں سے کوئی قرینے سے خالی ہو، کوئی معنی نہ ہو تو امر جب مطلق امر کس کے لیے آئے گا؟ حنفیہ کے نزدیک وجوب کے لیے آئے گا، اور اگر کوئی قرینہ ہو تو اس قرینے کے اعتبار سے اس پر کیا کریں گے؟ ہم محمول کریں گے۔ جیسے کہ اب قرآن میں آیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں امر کس لیے آیا تھا؟ عاجز کرنے کے لیے آیا۔ اسی طرح فرمایا اعملوا ما شئتم، یہاں پر کس لیے آیا؟ تحدید کے لیے آیا۔ اسی طرح فرمایا گیا فمن شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، وہاں کس لیے آیا؟ تحدید کے لیے آیا ہے نہیں ایسے۔ تو یہ اس طرح کے جیسے موقع پایا جائے گا وہاں استعمال کریں، لیکن اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو وجوب کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ اس میں جو اختلافات ہیں وہ آپ جو ہیں یہاں پر سے لکھ لینا، بہت زیادہ ہیں، تفصیلی اختلافات ہیں، لیکن اصل ہمیں حنفیہ کا یاد رکھنا تھا۔ حنفیہ کا کیا ہے؟ امر کا کامل درجہ کیا ہے؟ امر کا کامل درجہ وجوب ہے، باقی سب نیچے کے ہیں۔ تو جب قرینے وغیرہ سے خالی ہے تو ہم کامل والے پر عمل کریں گے، اور کامل اس کا وجوب ہے، لہذا وجوب پر محمول کریں گے۔ باقی جو لوگوں نے کہا طلب ندب وغیرہ، ہم کہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ اس سے ادنا ہے، اور جب کسی وہ بولا جائے کوئی قرینہ نہ ہو تو کامل فرد مراد ہوتا ہے اس کا، لہذا کامل وجوب ہے، اسی اس پر عمل کیا جائے گا۔ باقی آپ کو دیکھنا ہو تو یہاں سے تفصیل کی طرف رجوع فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔